نبی کریم علیہ السلام کا ہم سب پر دوسرا بڑا حق آپ پر درود شریف پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم سب پہ حق ہے کہ ہم سب آپ پہ درود شریف پڑھیں. آپ نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. یہ بخیل ہے، کنجوس ہے. نبی کا نام آئے تو اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مجلس میں اگر حضور علیہ السلام کا نام بار بار لیا جا رہا ہے تو ایک دفعہ تو کہنا واجب ہے. اس کے بعد اگر آدمی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کہتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے تو آپ کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھے. آپ کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھے. یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ نے فرمایا بلکہ یہ ایسا عمل ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس عمل میں تو اللہ بھی شریک ہے. آپ نے فرمایا کہ ان اولی الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ لوگ کہ جن کی مسند میرے ساتھ ہوگی، کہ جو میرے ساتھ ہوں گے، ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے. آپ نے فرمایا من صلی علی واحدہ، جس نے ایک دفعہ درود پڑھا، ایک دفعہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. 10 اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ ہم سب پہ آپ کا حق ہے. بلکہ اس امت میں ایسے لوگ گزرے کہ جو آپ پر درود پڑھنے کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں سے ایک وقت انہوں نے مختص کیا ہوا، اس وقت میں صرف آپ پر درود پڑھنا ہے. اس امت میں ایسے لوگ گزرے. جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، موبائل کا ایک وقت آپ لوگوں نے، وہ تو بھیجا وقت ہے، کھانے کا ایک وقت ہے، سونے کا ایک وقت ہے. ان کی زندگی کی روٹین میں تھا کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے بھی کوئی ٹائم ہے، اور اس ٹائم وہ آپ پر درود پڑھا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا میں اپنی روزانہ کے اوقات میں اگر 4 حصوں پر تقسیم کروں تو 1/3 آپ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کروں گے تو تمہیں اور ثواب ملے گا. لگے کہ میں آدھا وقت مختص کروں، آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کرو. فرمایا کہ 3/3، فرمایا اس سے بھی زیادہ. فرمایا کہ پھر سارا وقت آپ پر درود پڑھنے پر لگا دوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تمہاری ساری مشکلات کو حل کر دے گا، تمہارے اٹکے ہوئے کاموں کو اللہ حل کر دے گا. تو صحابی رسول نے آپ سے یہ سوال کیا، اس امت پر ہم سب پر حضور علیہ السلام کا یہ بنیادی حق ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں. اور اس سے یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کہیں ہمارے درود شریف کے محتاج ہے، نہیں، اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے. وہ آپ پر تو درود پڑھنے کے لیے روزانہ صبح اور شام 70 ہزار فرشتے قدسی اترتے ہیں، آپ اس کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا امتی جو دور سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو مجھے اس کا نام بتایا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں نے یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے. اور جو سامنے پڑھتا ہے روزے کے سامنے تو فرمایا میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے نام لے کے بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے یہ درود شریف بھیجا ہے. اس امت پر ہم سب پر حضور علیہ السلام کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں. آپ ممبر کی ایک سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کیا آج خلاف توقع آمین آمین کہا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے بددعا دی، ان کی اس بددعا پر آمین کہا، جس میں سے ایک بددعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش نہ کیا، وہ ہلاک ہو جائے. فرمایا میں نے کہا آمین، اسے ہلاک ہونا چاہیے. اور دوسری پہ رکھا وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے آپ کا نام سن کر بھی آپ پر درود شریف نہ بھیجا، وہ بھی ہلاک ہو جائے. فرمایا میں نے کہا آمین، یہ بھی ہلاک ہو جائے. اور تیسرے پر کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پا کر بھی اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروائے. میں نے کہا آمین، اسے بھی ہلاک ہونا چاہیے. اس روایت کے اندر بھی آپ نے اس جبرائیل امین علیہ السلام کی اس بددعا پر آمین کہا کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور میرے نام پر درود شریف نہ پڑھے، تو فرمایا کہ میں نے کہا آمین، اسے بھی ہلاک ہونا چاہیے.